مل کر انشاءاللہ اس کے تدارک کی کچھ کوشش کریں گے، امید ہے اللہ اس کا بہتر نتیجہ دکھائیں گے۔ باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہمارے ملک اور ہمارے ریاست کا مستقبل وابستہ ہے۔ بد نصیبی سے اس بری لت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ افسوس اس کا نہیں کہ نوجوان ہی ہے، بلکہ نوجوان لڑکیوں کی بھی مسلسل شکایتیں آ رہی ہیں۔ ارباب حکومت یہ کنٹرول کرے ان لوگوں پر جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، اور جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہے، اور دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں وہ پکڑا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے ملک اور ہمارے ملک میں خاص طور پر ہماری وادی ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، ایک بہت صدمے میں گرفتار ہے۔ ہر سمجھدار آدمی، عقل رکھنے والا آدمی، انسانیت جس کے اندر کچھ بھی موجود ہے، یہ تمام حضرات پریشان ہیں اس سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نشے کی لت ہے، منشیات ہے، شراب ہے، رقص ہے، مختلف ناموں سے یہ چیز معروف ہے، اور اس میں ہمارے نوجوان مبتلا ہے۔ آنے والی نسل جو قوم کی معمار ہے اور آئندہ ان سے توقعات وابستہ ہیں، یہ قوم کی تعمیر کریں گے، لیکن یہی نوجوان جس کے ساتھ ہمارے ملک اور ہمارے ریاست کا مستقبل وابستہ ہے، بد نصیبی سے اس بری لت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ افسوس اس کا نہیں کہ نوجوان ہی ہے، بلکہ نوجوان لڑکیوں کی بھی مسلسل شکایتیں آ رہی ہیں۔ باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، محلے کے ذمہ دار پریشان ہیں، مسجد کا امام پریشان ہے، اور حکومت میں جو انصاف پرور بیٹھے ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس لت سے نجات کیسے حاصل کی جائے گی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اس میں ایسا آدمی نہیں ملے گا سمجھدار جو کسی طرح ان کی معاونت کرے یا اس سے خوش ہو۔ ہر ایک کا دل رنجیدہ ہے، لیکن کتنا بھی معاشرہ خراب ہو، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور جب بھی محنت کی گئی، جب بھی محنت اپنے اسلوب اور دستور اور ضابطے کے مطابق کی گئی، اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ آج اگر معاشرہ اس شراب میں لت پت ہے، وہ وقت یاد کرو جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں، مکہ کا پورا معاشرہ وہ شراب میں لت پت تھا، اور بڑی بڑی تجارتیں لوگوں کی چلتی تھی، لیکن قرآن نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اس شراب کی لت سے نکالا۔ پہلے تو اتنا ہی کہا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ لوگوں، شراب اور جوا اور سٹے میں بہت زیادہ نقصان ہے، گناہ زیادہ ہے۔ پھر قرآن ایک موقع پر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں عبادت اور نماز کے قریب نہ جاؤ۔ سمجھدار لوگوں نے اس وقت چھوڑ دیا۔ پھر قرآن نے قطعی اور آخری حکم نازل کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو ہے شراب وغیرہ یہ تو شیطان کے عمل ہے، گندی چیز ہے، ان سے بچو۔ اور جب حضور علیہ السلام نے یہ قانون سنایا، احادیث میں آیا ہے، مسجد نبویہ میں اعلان ہوا، کہیں اور نہیں اعلان ہوا، کوئی پولیس نہیں لگائی گئی، کوئی غارت نہیں لگائی گئی، کسی کو دھمکی نہیں دی گئی، بلکہ مسجد نبوی میں صرف اعلان ہو گیا۔ صحابہ کی ایمانی سطح اتنی مضبوط تھی کہ فوراً شراب کو چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے تھے، مٹکے تک توڑ دیے، برتن بھی توڑ دیے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی شام سے بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر آیا تھا،
اور پورے سال اس کا گزارے کا ذریعہ بھی تھا، بہت شراب لایا تھا، مدینہ سے بھی باہر تھا، اس نے سنا شراب حرام ہو گئی، تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے سنا شراب حرام ہو گئی، انہوں نے کہا ہاں شراب تو حرام ہو گئی۔ تو وہ شخص اتنا با ایمان تھا، اس نے دوسری بات نہیں کی، وہاں مدینہ سے باہر نکلا، وہ شراب کی تمام بوتلیں تمام برتن وہیں چھوڑ دے اور توڑ دے اور گرا دیا، اور خالی اونٹوں اور گھوڑوں کو واپس لے آئے۔ ایک حدیث میں آگے ترمذی میں روایت ہے، ایک یتیم بچہ تھا، اس کی کفالت کا، اس کی آمدنی کا، اس کے خرچ کا کوئی ذریعہ نہیں، صرف شراب تھا۔ جب شراب حرام ہو گئی، جو اس کا والی تھا، جو اس کا نگران اور وصی تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی، میں نے تو اپنے شراب کو گرا دیا، اس یتیم بچے کا کیا ہوگا، اس کے پاس کوئی گزارا اور سہارا نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ شراب کو گرا دو، شراب یتیم کے لیے بھی حرام ہے، غیر یتیم کے لیے بھی حرام ہے، جو اللہ اس کو، جس اللہ نے اس کو یتیم بنایا، وہ اللہ اس کو حلال رزق عطا کر سکتا۔ غرض احادیث تو بہت ہے، مجھے احادیث نہیں سنانی ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اسلام نے جس طریقے سے اس شراب پر روک تھام لگائی اور معاشرے کو اس شراب سے بالکل پاک صاف کیا، اگر آج ہمت کریں گے، اگر آج ہم حوصلہ رکھیں گے، اگر ہم آج محنت کریں گے، انشاءاللہ امید ہے معاشرے کو ہم اس مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ نوجوان ہیں، میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، بڑے فکر مند ہیں، ہمارے عزیز آئے ہیں اور یہ بھی اس بارے میں بڑے فکر مند ہیں کہ اس کا کچھ تدارک ہونا چاہیے۔ ہم نے ان سے کہا جب بھی اور جس موقع پر بھی، جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، اور بغیر کسی شرط کے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ البتہ اطلاع ہمیں دے دیجیے گا، ہم انشاءاللہ کسی وقت بھی حاضر ہو جائیں گے۔ ہمیں دیکھنے میں بڑا صدمہ ہوتا جب کسی کا اکلوتا بیٹا اس پہ پریشان ہے، کسی کی بیٹی اس میں پریشان ہے، رو رہا باپ، لیکن بیٹا کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اب مسئلہ ہم اس کو روکیں گے کیسے؟ میں ایک دو باتیں اسی متعلق عرض کروں، زیادہ بات نہیں ہے اس وقت پہ۔ روکیں گے کیسے؟ مسلمان کو بحیثیت مسلمان سوچنا ہے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسلام میں بالکل حرام ہے۔ ایک جگہ تو حدیث میں ہے لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مومن، کہ شرابی شراب کے وقت ایمان والا نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ الجنت علی مدمن الخمر، شراب کا جو عادی ہے، شراب پینے والا، اس پر تو جنت حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو قرآن حدیث کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میرے محبوب نے، میرے خدا نے کیا فرمایا، اس کے لیے تو وہی چیزیں کافی۔ لیکن دوسرے لوگوں جن کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یا ہمارے مسلمان وہ بھائی جو بہت دین سے دور ہو گئے ہیں، ان کو ہم کیسے روکیں گے؟ نمبر ایک روکنے کی صورت یہ ہے کہ والدین ذرا فکر مند ہو جائے۔ والدین جو بچوں کو حساب کے بغیر پیسہ دیتے ہیں، وہ بچے میوہ نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے ہیں، خواہ اس پیسے کو اڑاتے ہیں شراب و کباب میں، اور پھر ماں اور باپ بہت پچھتاتے۔ باپ بچوں کو پیسہ دے، دو چیزوں کا خیال کرے، ایک ضرورت کا پیسہ دے، دوسرے پیسہ دینے کے بعد ان سے حساب لے، ان سے پوچھ گچھ کرے یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا۔ اگر شروع سے ہی باپ اس کو کنٹرول کرے گا، بچہ کنٹرول میں آئے گا۔ لیکن بچے کو اگر آپ نے وفور پیسے دیے اور کوئی حساب نہیں لیا، بچہ بگڑ جائے گا، باپ پچھتائے گا، باپ اس کا کنٹرول نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ باپ اور گھر کا جو بڑا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، وہ اس چیز کو سمجھے اور بچوں سے حساب لے۔ نمبر دو، یہ جو ہمارا محلہ ہے، جب ہر باپ فکر مند ہو جائے گا تو پورا محلہ فکر مند ہو جائے۔ وہ دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں کون کون اس مصیبت میں گرفتار ہے، کون شخص اس کا پیشنٹ ہے۔ اب ان کی ایک لسٹ بنائیں گے۔ لسٹ بنانے کے بعد کچھ ہمدرد، کچھ سمجھدار علماء، امام اور جو زیرک پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایک جماعت بنائیں گے اور ان لڑکوں کے پاس جائیں گے، ان لڑکیوں کے پاس جائیں گے، محبت سے، پیار سے، الفت سے ان کو سمجھائیں گے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ہمیں امید ہے اگر محبت و پیار و الفت سے بات سمجھائی جائے گی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو میں کہہ رہا ہوں اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے کہ یہ کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ کنٹرول کر سکتا ہے وقت کے حکمران طبقہ جو اہل حل و عقد ہے، ان پر ذمہ داری ہے، پولیس ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
دیکھو میں ایک دلیل دوں گا قرآن پاک سے. قرآن پاک میں ہے کہ جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی اذان کے وقت تمام خرید فروخت بند، اور یہ خرید فروخت کرنا جو یہ حرام ہے، اسلام میں قطعاً کوئی جائز نہیں تجارت کرنا اذان کے بعد. لیکن جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان ہو جائے تو جاؤ مسجد کی طرف، خطبے کی طرف جاؤ، نماز کی طرف جاؤ. اور کہا گیا کہ بیچنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا خریدنا چھوڑ دو، بلکہ کہا بیچنا چھوڑ دو. کوئی تاجر نہ بیچے، کیونکہ جب دکاندار نے اپنی دکان بند کی اور وہ نماز کے لیے چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ خریدار کہاں جائے گا؟ وہ مجبور ہو کر دکان مسجد میں جائے گا. تو قرآن نے تجارت کو اس وقت بند کیا ہے، یہ نہیں کہا خریدار سے تم نہ خریدو، قرآن نے کہا بیچنے والے تم نہ بیچو، کیوں جب دکان بند ہو جائے گی اس کا مطلب ہو جائے گا یہ کہ خریدار کو کوئی چیز ملے گی نہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حکمران طبقہ ان لوگوں پر نظر رکھے جو اس کو بیچتے ہیں، جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، ان پر کنٹرول کرے. جب بیچنے والے رک جائیں گے بیچنے سے، اور فراہم کرنے والے رکیں گے فراہم کرنے سے، پہنچنے والے پہنچانے سے رک جائیں گے، اس کا مطلب ہے خریدنے والوں کے لیے خریدنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا. یہ تو ارباب حکومت کی بات ہے. اور جو حضرات اس کو بیچتے ہیں، جو بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت بڑھاتے ہیں، وہ یاد رکھ لیں کہ وہ دوسروں کے گھروں کو جو آگ لگا رہے ہیں، دوسرے کے گھروں کو جو پریشان کر رہے ہیں، جب یہ آگ پھیلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر بھی کبھی نہ کبھی اس حادثے کا شکار ہو جائے گا، اس کا بیٹا کسی نہ کسی صورت میں اس کا شکار ہو جائے گا، پھر وہ بہت پچھتائے گا، لیکن پچھتانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. حرام تجارت ہے، یہ حرام تجارت ہے. شراب بیچنا اور منشیات کو بیچنا یا ڈرگس کو بیچنا، جو شرعاً بھی حرام ہے، عقلاً بھی حرام ہے، قانوناً جرم ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان چیزوں حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے، وہ یاد رکھے وہ مال نہیں کما رہا ہے، وہ جہنم کما رہا ہے، اور اللہ سے اس کو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور جیسے یہ دوسرے کے بچوں کو پریشان کر رہا ہے، دوسرے کے بچوں کو یہ خراب کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ بچائے اس کے بچے بھی خراب ہو جائیں گے اور اپنے بچوں کو وہ روک نہیں سکتا ہے. یہ میری مختصر گزارشات تھی. نمبر 1، مسلمان بحث قرآن و حدیث پر غور کرے. والدین اس اعتبار سے غور کریں کہ میرے پیسے غلط و بچے خرچ نہیں کر رہے ہیں، میں ان کا حساب لے لوں گا. محلے کے ذمہ دار ذمہ داری نبھائے اور وہ ہر گھر میں تلاشی لینے کہاں یہ ناسور پیدا ہوا ہے، اس محبت و پیار سے اس کے تدارک کی کوشش کرے. اور ارباب حکومت یہ کنٹرول کرے ان لوگوں پر جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، اور جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہے، اور دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں وہ پکڑا جائے گا. پھر اس وقت اس کے لیے مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا، مرنے کے بعد بھی، اور دنیا کی نظروں میں بھی رسوا ہو جائے گا. اگر ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کے تدارک کی کچھ کوشش کریں گے، امید ہے اللہ اس کا بہتر نتیجہ دکھائیں گے. اور یہ جو ہمارے پریس والے ہیں یا میڈیا والے ہیں یا وہ کیا نام آواز دا وائس والے وغیرہ حضرات ہیں، ہمارے نوجوان، یہ تو بہت حوصلہ مند کام کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ ان کی محنت کو قبول کرے اور اللہ ان کی محنت کو نتیجہ خیز بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.